يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. اب یہ دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے سورۃ توبہ کا، اور اس کی بیک گراؤنڈ میں غزوہ تبوک ہے. غزوہ تبوک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رومن امپائر کے ساتھ جنگ تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر رومن امپائر کے بارڈر پر جا کر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور 1 مہینہ قیام فرمایا. لیکن شاہ روم کا بادشاہ، وہ اسٹینڈنگ آرمیز، لاکھوں کی اسٹینڈنگ آرمیز ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے کی جرات نہ کر سکا. لیکن اس کا نقد فائدہ یہ ہوا کہ عرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کی دھاک بیٹھ گئی کہ رومن امپائر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے سے گریز کرتی رہی. دوسرا، اس میں صفائی کا عمل ہوا خود مسلمانوں کے اندر. اس موقع پر نفاق، منافقین کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی، اور مسلمانوں کی جو کمزوریاں تھیں ان کی نشاندہی بھی ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا امتحان تھا. غزوہ تبوک یعنی مدینہ منورہ سے فردر نارتھ آپ چلے جائیں تو وہ رومن امپائر کے بارڈر تک جانا، سفر بھی طویل تھا اور گرمی بھی شدید تھی، اور آن ٹاپ آف دیٹ کھجور کا پھل تیار تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر کٹائی میں دیر کر دی جائے تو پھر فصل ضائع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی سخت ترین امتحان لیا مدینے والوں کا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسپونڈ کرتے ہیں یا جو اپنی دنیاوی معاملات ہیں انہیں پریفرنس دیتے ہیں. آغاز اسی سے ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہے، کیا مسئلہ ہے تمہیں، کیا پرابلم ہے تمہیں، کیا تکلیف ہے تمہیں. اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کہ جب تم سے کہا جاتا کہ اللہ کے راستے میں نکلو. اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین میں گرے جاتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر ریجھ گئے ہو؟ تمہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا زیادہ پسند آ گئی ہے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، حالانکہ دنیاوی زندگی کے فوائد، اس کے مزے آخرت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ دنیا و آخرت کا موازنہ جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ آخرت پر ایمان لانا، آخرت کو بہتر سمجھنا، آخرت کی زندگی کو دائمی سمجھنا اور اس کی نعمتوں کا ان انٹرپٹڈ ماننا، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد وہ ثابت کرے کہ نہیں اسے دنیاوی زندگی زیادہ عزیز ہے، تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ایک بہت بڑی تعداد منافقین کی بھی تھی.
جو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، لہذا آپ کی دی ہوئی خبروں کو یعنی ایٹ ڈفرینٹ گریڈز ہلکا سمجھنا، یعنی جو اسٹیبلش منافقین ہیں وہ باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھوٹا بھی سمجھتے تھے، اور پھر ہلکا سمجھنا کہ ایڈی بھی کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے آخرت ہوگی لیکن ایڈی بھی کوئی گل نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا ایک عام انداز ہے کہ آخرت کو مانتے ہیں ہم لیکن ایڈی بھی کوئی گل نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ہم جو دنیاوی زندگی میں مگن ہے اور اسی میں ہمارا سب کچھ ہے، تو یہ ایڈی بھی کوئی گل نہیں، کچھ نہیں ہوتا، اور یہ ہمارے ایمان کے منافی نہیں ہے۔ اب ان سے کہا گیا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا، اور یہ واحد موقع ہے سیرت النبی میں جب جنگ کا عام اعلان فرمایا گیا ہے۔ اس سے پہلے کی جتنی بھی جنگیں ہیں وہ سب والنٹیئر جنگیں ہیں، آواز دی گئی، جس نے ہمت کی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا پسند کیا، جس نے جنت کو پریفرنس دی، جس نے آپ کی دی ہوئی خوشخبریوں پر یقین رکھا، وہ آ گیا۔ لیکن اس موقع پر کہا گیا تھا کہ ہر مسلمان کے لیے کلمہ گو کے لیے نکلنا ضروری ہے، الا کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو، اور اس عذر کے ساتھ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایکسپریس پرمیشن لینی ہو۔ منافقین آئے اور منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جھوٹے بہانے بنائے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا بچہ بیمار ہے، میری یہ پرابلم ہے۔ اندر کا کیا تھا کہ جان کی بازی لگانا، یعنی رومن امپائر سے جا کر لڑنا جس کی لاکھوں کی سٹینڈنگ آرمیز ہیں، تو جو کیلکولیٹو مائنڈ ہے وہ تو یہ نتیجہ نکالے گا نا کہ خودکشی کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یعنی خود ہمارے ہی جنرلز اور ہمارے سینئر آفیسرز، وہ جنرل پرویز مشرف نے بش جونیئر سے کہا کہ وی آر ود یو، اور فوج جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ تل گئی، اور کیلکولیشن کیا تھی کہ 2 دن کی مار ہے۔ لیکن وقت نے ثابت کیا کہ طالبان جو انڈر گراؤنڈ چلے گئے اور انہیں گوریلا وار لڑنے کا فیصلہ کیا، ان کا یہ فیصلہ بہت زبردست فیصلہ تھا، اور اب دنیا کی سپریم پاور امریکہ وہ ترلے کر رہی ہے ان کے۔ شکست بھی کوئی ایسی شکست، اس سے بڑی شکست نہیں ہو سکتی۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ یعنی خان صاحب کی منتیں ہو رہی ہیں۔ کیا ہوتا تھا کہ پاکستان سے ڈو مور کا تقاضا ہوتا تھا، اب ٹرمپ صاحب جو ہے وہ خان صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ ذرا کچھ انتظام کرو ہمارا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ امریکہ اپنی شکست مان چکا ہے، اب صرف وہ سیف ایگزٹ چاہتا ہے کہ کچھ عزت بھی رہ جائے اور کوئی ایسا وہاں پر معاملہ ہو جائے کہ یہ نہ ہو کہ ہم وہاں سے بھاگ آئے ہیں، کچھ نیگوسیشن ہو۔ اور پچھلے دنوں ان کے جو صدر آئے تھے، اب ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ بھی امریکہ ہی کے کہنے پر تشریف لائے تھے، اور طالبان کے ہاتھوں شکست وہ بھی مان چکے ہیں۔ تو لیکن جو کیلکولیٹو مائنڈ ہے وہ ہمیشہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، اسے پتا ہے کہ آپ کے پیچھے اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی مدد ہے، جو بدر میں آئی، جو پھر حنین میں آئی، احد میں بھی بعد میں آئی، جس کو اللہ کی نصرت پر یقین ہے، اور نصرت دنیا میں نہ بھی ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر یقین ہے، اور ان کی آخرت کے بارے میں جو دی ہوئی خبریں ہیں ان پر یقین ہے، تو وہ تو مرنے کو تیار ہے۔ اسے تو یقین ہے اگر یہاں میں مر جاؤں گا، قتل ہو جاؤں گا، تو سیدھے جنت میں چلا جاؤں گا، آخرت کا انتظار نہیں ہونا۔ شہید تو فوراً جنت میں بھیج دیا جاتا ہے، وہ منتظر ہے لڑنے کا، شہید ہونے کا۔ لیکن عام جنرل کیا ہے کہ کال آئی کہ نہیں تبوک جانا ہے لڑنے کے لیے، اب طویل سفر ہے، دنوں کا تو پہلے سفر ہے، جانے کا بھی اور دنوں کا سفر واپسی کا بھی،
اور پھر وہاں مہینہ قیام بھی ہے، اور یہ بھی اگر واقعی جنگ ہو جاتی تو پتہ نہیں کتنے صحابہ جو ہے وہ شہید ہو جاتے وہاں پر۔ اب جس کو یقین نہیں ہے اس کو اپنی جان کے لالے پڑیں گے، اور پھر یہی کیفیت ہوگی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کے ساتھ چپک جاتے ہو، زمین پر گر جاتے ہو۔ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر ریجھ گئے ہو؟ حالانکہ دنیاوی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اب بڑے سخت الفاظ شروع ہو رہے ہیں، الا تنفروا، اگر تم نہ نکلے، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ تمہیں اور لوگوں سے ریپلیس کر دے گا۔ یعنی جب مسلمانوں نے اللہ کے دین کو پیٹھ دکھائی عباسی دور میں، تو اللہ تعالیٰ نے ترکوں کو مسلط کیا، ہلاکو خان آیا، چنگیز خان آیا، اور انہوں نے مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا دی۔ لیکن ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی اور انہیں اسلام کا جھنڈا تھام لیا، اور پھر کئی صدیوں تک اسلام کا جھنڈا ترکوں کے ہاتھ میں رہا۔ آج ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، ہم جو ایمان لائے ہیں ہمارا اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہونا یہ اتنی بڑی خوش قسمتی ہے، اتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، عام انسان نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں، اور میں کہتا ہوں عام رسول بھی نہیں ہے، اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رسپونڈ کرنا، جسے جتنا یقین ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے پر اتنا ہی وہ رسپونڈ کرے گا، اور جس کا یہ ایمان ڈھیلا ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشکل کالز ہیں ان کو رسپونڈ کرنے میں پس و پیش کرے گا۔ یعنی صلح حدیبیہ میں کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور آپ نے عمرہ کرنے کا پروگرام بنایا، اور صحابہ کرام سے کہا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ساتھ آئیں، اس لیے کہ آپ نے خواب میں یہی دیکھا تھا۔ جو کمزور ایمان والے تھے انہوں نے کیا سوچا، احمد ہماری شیر کے منہ میں جا کے ہاتھ ڈالنے لگے، کوئی عقل سوچ نہیں ہے ان کی۔ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے اللہ کے رسول مانتے تھے انہوں نے کہا یس سر، ہم حاضر ہیں۔ پھر وہاں کیفیت کیا پیدا ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیگوشیٹ کرنے کے لیے بھیجا، قریش نے ان کا سٹے پرولونگ کیا جان بوجھ کر، اور پھر افواہ اڑائی کہ عثمان شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اعلان فرمایا کہ میں تو عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤں، آؤ تم میں سے کون میرا ساتھ دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے بیعت علی الموت کی کہ ہم مر جائیں گے عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اور سورہ فتح پڑھیں آپ، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کال پر لبیک کہتے ہوئے موت کی بیعت کی تھی، سورہ فتح ان کی تعریفوں سے بھری پڑی ہے۔ اور اس دفعہ وہ عمرہ نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا، لیکن قریش سے صلح ہو گئی، صلح حدیبیہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا، اور فوراً انہیں غنیمتیں بھی عطا کی کہ حدیبیہ سے واپسی پر حکم ہوا کہ تم خیبر پر چڑھائی کرو، اور خیبر فتح ہو گیا۔ لیکن اب چونکہ سورہ فتح میں یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ عنقریب ہم تمہیں ایک فوری فتح بھی دیں گے، اور وہ خیبر کی فتح تھی، اور اس سے امید تھی کہ بہت سا مال غنیمت ملے گا۔ اب وہ لوگ کہ جو اس سفر میں صلح حدیبیہ والا جو سفر تھا
اس میں ساتھ دیں گئے تھے. اب ان کا بڑا جی چاہ رہا تھا کہ ہم بھی جائیں، لیکن منع کیا گیا کہ اب تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ ساری جو دنیاوی برکات ہیں، جو غنیمتیں ہیں، یہ ان کے لیے ہیں جو ہمارے نبی کو رسپونڈ کرتے ہیں پازیٹیولی، جو ان کو اللہ کا رسول دل سے مانتے ہیں اور پھر وہ ان کے چشم و ابرو کے اشارے پر لڑنے مرنے کو تیار ہے. اب چونکہ یہ سخت مہم تھی، لہذا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کے ساتھ چمک جاتے ہو، زمین پر گر جاتے ہو. اس کے بعد فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غیرکم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اوروں سے ریپلیس کر دے گا. ولا تضروه شیئا، اور تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. الا تنصروه، دیکھو اگر تم نے ہمارے نبی کی مدد نہ کی، سو وٹ، فقد نصرہ اللہ، ان کی تو مدد اللہ خود کر چکا. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس وقت جب تمہیں یاد ہوگا جب انہیں کافروں نے گھر سے نکال دیا تھا. اس وقت دو ہی شخص تھے، ایک حضرت ابوبکر اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے غار ثور میں جا کر پناہ لی اور قریش ڈھونڈتے ڈھونڈتے عین غار ثور کے منہ پر آ گئے. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر انہوں نے غلطی سے بھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا، یعنی ایسی کوئی سچویشن ہے غار ثور کی، تو ہم بیٹھے ہوئے سامنے نظر آ جائیں گے. یعنی حضرت ابوبکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اوپر کہ ان کا یہ نیچے کے پاؤں جو ہیں ان کو نظر آ رہے ہیں براہ راست. ایسا کوئی اینگل ہے کہ اگر انہوں نے پاؤں کی طرف دیکھا تو سب سامنے ہم بیٹھے ہوئے نظر آ جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مدد کی. مکڑی نے جالا تن لیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، یعنی یہ امپریشن دیتے ہوئے کہ یہاں تو کوئی سالوں سے آئے نہیں. لہذا ان کا ذہن ہی اس طرف نہیں گیا کہ یہاں بھی کوئی اندر بیٹھا ہوا ہو سکتا ہے، بلکہ ابو جہل جو ہے اس کھوجی کو جو وہاں تک لے کے آیا تھا کہہ رہا ہے کہ بڑا کھوجی بنا پھرتا ہے، یہاں ہو گئے، یہ جالے تمہیں نظر نہیں آ رہے، یہ کبوتری نے انڈے دیے ہوئے کہاں سے گزر کے گئے ہیں؟ وہ اس کو کوس رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر ان کی باتیں سن رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی یہ ہمارا کام نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پڑھانے کی کوشش نہ کیا کرو، اپنا سوال اس کے سامنے رکھا کرو، دین لیٹ ہم ڈیسائیڈ کہ اس نے کس طریقے سے اس سوال کو تمہارے پورا کرنا ہے. مجھے یہ چاہیے، اللہ یہ مجھے دے دے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ اس آدمی کو میری طرف بھیج دے، کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ کے پاس انلمیٹڈ ریسورسز ہیں، اسے اپنا کام کرنا خوب آتا ہے. لیٹ ہم ڈو ہز جاب، یو شوڈ ڈو یور جاب. تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، وہ مانتے چلے جاؤ، باقی سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ خود تمہاری ٹیک کیئر کرے گا. الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، کہ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست تھے یعنی حضرت ابوبکر سے کہہ رہے تھے لا تحزن. اب یہاں یہ بہت بڑا اعزاز ہے حضرت ابوبکر کے لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابوبکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، صاحب قرار دیا ہے، دوست، ساتھی. کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن، یعنی جب حضرت ابوبکر نے توجہ دلائی کہ انہوں نے ذرا غلطی سے بھی پاؤں کی طرف دیکھا تو ہم سامنے بیٹھے ہوئے نظر آ جائیں گے، حضور نے کیا فرمایا؟ غم نہ کھا، ڈونٹ وری، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہے تو پھر ہمیں بھول جانا چاہیے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو پوری کائنات ہے.
وہ تو پوری کائنات کا رخ بدل سکتا ہے. یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف نہیں دیکھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کی مدد کرنی ہو تو اس کا تو ایک اشارہ ہی کافی ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کو حاصل نہ ہو تو بے شک انسان نے 100% بندوبست کیے ہوئے ہوں، کام پھر بھی ہونے والا نہیں ہے. تو لا تحزن، غم نہ کھا، ڈونٹ وری، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل فرمائی، اطمینان نازل فرمایا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اپنے پیغمبر کی مدد کی ایسے لشکروں سے جن کو تم نہ دیکھ سکتے تھے، یعنی فرشتے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مدد سے کافروں کی بات کو نیچا کر دکھایا. وَكَلِمَةَ اللَّهِ الْعُلْيَا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات سب سے اونچی ہو گئی. یعنی نبوت کے 14ویں سال یہ ہجرت ہو رہی ہے جب یہ باتیں ہو رہی ہیں، اس کے ٹھیک 7.5 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا. کیسے ہوا؟ یعنی اگر آپ اللہ کی نصرت کو نہیں مانتے تو پھر آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی تائید، اس کی نصرت شامل حال تھی. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی لمبی تان کر نہیں سو رہے تھے. انہوں نے اپنی بھرپور تیاری کی، راتیں جاگی، بھوک پیاس برداشت کی، یہ لمبے لمبے سفر تبوک کے کیے، غزوہ احد میں اپنے 70 ساتھی شہید کروائے. وہ بیر روما کا جو واقعہ ہوا کہ 700 حفاظ شہید ہو گئے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سارے وہ سیٹ بیکس ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحریک کو پہنچے. اور ہر جو سیٹ بیک پہنچ رہا ہے اس میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ نہ ہوتے ہوں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی شہید ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرواہ نہ ہو. تو جو بھی کام انسان کرتا ہے اس میں یعنی وہ جو منزل تک پہنچنے کے سٹیپس ہوتے ہیں، ان میں ایک سٹیپ کیا ہے؟ تکلیف. سورۃ الم نشرح لک صدرک 30ویں پارے کی جو مشہور سورت ہے، آپ کو یاد بھی ہوگی، اس میں 2 مرتبہ ایک بات بڑا دہرائی گئی ہے، ان مع العسر یسرا، فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. تو کوئی بھی آسانی تنگی کے بعد ملتی ہے، یقیناً کوئی بھی آسانی تنگی کے بعد ملتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت بخشنی تھی، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اسٹریٹجی بنائی جو کسی کے وہم و گمان پہ بھی نہیں ہو سکتی، کہ پہلے ان کے لیے ان کے سوتیلے بھائیوں کے دلوں میں جیلسی پیدا کی، پھر ان کا پلان بنوایا کہ کنویں میں پھینک دیں، پھینکوا دیا، وہاں سے نکلوا کر غلام بنا دیا، غلام بنوا کر اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر پہنچا دیا. مصر میں ان کا خریدار مصر کے ایک بہت بڑے وزیر کو بنا دیا، پھر اس وزیر کی بیوی کو ان پر عاشق کرا دیا، پھر اس سے تقاضا کروایا بدکاری کا، جس کو یوسف علیہ السلام نے رسپونڈ نہیں کیا، وہاں سے بھاگے، اور پھر سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے. واضح بھی ہو گیا اس وزیر پر کہ یہ ساری ہیرا پھیری اس کی بیوی کی ہے. اس نے کہا بھی صحیح یوسف علیہ السلام سے کہ یوسف وہ آرے دانادا، یوسف چل جان دے ان گلوں مٹی پا دیتے. اور بیوی سے کہا کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو ہی خطا کار ہے. لیکن ہوا کیا کہ یہ خبر باوجود اس کے دبانے کے جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور شہر کی عورتیں اب چیمیں گوئیاں کرنے لگی، یعنی دیکھیے تم وہ فلانے وزیر دی بیوی جڑی ہے غلام میں انوالو ہو گئی ہے، منمندہ پٹریوں لے گئی ہے. اب یہ باتیں جب اس تک پہنچی ہیں، پھر اس نے وہ محفل سجائی ہے جس میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حیران ہو کر پھل کاٹتے کاٹتے جو ہے وہ ہاتھ پر بھی چھری پھیر لی ہے. اب کیا ہوا؟ اس عورت نے ان عورتوں سے کہا دیکھا تو نے اپنا حال،
جس کے لیے تم مجھے ٹکے ٹکے کی باتیں کر رہی تھی، تم نے اپنا حال دیکھا ہے؟ یس وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو تھام کے رکھا، اور اب بھی اگر میری بات نہیں مانے گا تو جیل بھیج دیا جائے گا۔ اب یوسف علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے، اور اگر تو نے ان کے ٹریپ کو مجھ سے پرے نہ ہٹایا تو پھر میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹریپ دور کیا اور حضرت یوسف کو ان کی خواہش کے مطابق جیل بھیج دیا۔ یہ کیا ہے؟ انسان جب ایسی جگہ گر جاتا ہے تو شیطان اسے پٹی پر آتا ہے، چلو مجبوری جو ہوئی، اتنے رہنا جو ہوا، نوکری کرنی جو ہوئی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑا کلیئر سٹانس وہاں پر اختیار کیا کہ ربا اس برائی سے مجھے بچا لے، بے شک مجھے جیل بھیج دے۔ اور یہ کیا تھی؟ ادھر اللہ تعالیٰ کی یہ اسٹریٹجی تھی، جیل بھجوایا۔ پھر دو اور قیدی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ساتھی بنائے حضرت یوسف علیہ السلام کے، وہ دونوں بادشاہ کے بحال کے ملازم یا غلام تھے، ان کے خلاف بھی کوئی کیس تھا سازش کا۔ ان میں سے ایک جو تھا وہ ساقی تھا، شراب پلانے والا دربار میں درباریوں کو، اس کو خواب آیا کہ وہ اپنے آقا کو شراب پلا رہا ہے۔ دوسرا جو تھا وہ باورچی تھا، اسے خواب آیا کہ پرندے اس کے سر سے بوٹیاں نوچ رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے دونوں کو تعبیر بتا دی کہ تم رہا ہو جاؤ گے، اور دوسرے نے کہا کہ تمہیں سولی دی جائے گی اور پرندے تمہارے سر میں سے بوٹیاں نوچیں گے۔ اب یوسف علیہ السلام نے جو آزاد ہونے والا تھا اس سے کہا کہ بادشاہ سے میرا بھی تذکرہ کرنا کہ ایک اور بے گناہ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی میں یہ نہیں تھا، لہذا شیطان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو بلوا دیا۔ 7 سال بعد جب بادشاہ کو خواب آیا اور درباریوں نے ہینڈز اپ کر دیا کہ جی ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر ہمیں نہیں آتی، ایسی کوئی تعبیر ہوتی کوئی نہیں، اب اس نے کہا کہ آپ مجھے جیل بھیجیں، میں آپ کو تعبیر لا کے دوں گا۔ وہ تعبیر لا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بادشاہ نے بلوایا، انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو ایک جرم کی پاداش میں جیل میں ڈالا گیا ہے، اگر میں مجرم ہوں تو لیٹ می فیس دا پنشمنٹ، اور اگر میں نہیں ہوں فرسٹ لیٹ اٹ بی نون کہ میں نے اپنے آقا کے ساتھ اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی۔ اب بادشاہ کے مصاحبین میں شامل ہو گئے، اس کے کلوزر سرکل میں اب بہت بڑے وزیر بنا دیے گئے۔ یہ کیا تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی اپنے نبی کی اس وقت بھی جب وہ گھر سے نکالے گئے اور غار میں تھے، اور اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، گھبرا مت، ڈونٹ وری، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہمیں یہ یقین آ جائے گا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر انسان کی ٹینشن ساری ریلیو ہو جاتی ہے۔ جب تک میں اپنے آپ کو تنہا سمجھوں گا اور میں سمجھوں گا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اور میں اس کائنات کو حادثہ سمجھوں گا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو جتنا میں ذہین ہوں گا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ ساری ٹینشن اور ڈپریشن، یہ ساری جو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ ذہین لوگوں کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اور پنجابی کہتے ہیں نا کہ عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، اور عقل ہوئے تو سوچا ہی سوچا۔ تو جتنا زیادہ انسان ذہین ہوتا ہے وہ اتنی ہی پاسبلٹی سوچتا ہے کہ اے بھی نہ ہو جاوے، اے بھی نہ ہو جاوے، وہ بھی نہ ہو جاوے، وہ بھی نہ ہو جاوے، اور ٹینشن لیتا ہے۔ لیکن نو میٹر آپ کتنے ذہین ہیں، اگر آپ کو یہ یاد آ جائے گا کہ کوئی نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر انسان کی ساری ٹینشن ریلیو ہو جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا لا تحزن ان اللہ معنا، فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، اور ان پہ ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نہ دیکھتے تھے، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کافروں کی بات کو نیچا کر دیا، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کی بات سب سے اونچی ہو گئی، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ پھر وہی بات، نکلو انفروا خفافا وثقالا، اللہ کے راستے میں نکلو خواہ ہلکے ہو یا بھاری ہو۔ اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ ہلکے بھاری سے کیا مراد ہے؟ تم تندرست ہو یا بیمار، بوڑھے ہو یا جوان،
ایفلوئنٹ ہو یا تنگ دست، ٹھیک ہے نا. ہر صورت میں جب اللہ کی کال آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی دین کے لیے پکار آ جائے، تو پھر اپنا سب کچھ چھوڑ کے نکل جاؤ. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو فی سبیل اللہ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم سمجھو، اگر تم جانو. لو کانا عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، اے نبی اگر جو منزل ہے وہ قریب ہوتی، سہل الحصول آسانی سے مل جانے والی ہوتی، اور سفر بھی ہلکا ہوتا. اب یہاں جو سفر تھا وہ 3 پہلوؤں سے بھاری ہو رہا تھا. ایک تو مسافت بہت زیادہ ہے، نمبر 2 گرمی کا موسم ہے، اور نمبر 3 کٹائی کا وقت ہے. تو مختلف ڈائمینشن سے یہ سفر جو ہے وہ بھاری سفر ہے. لاتبعوک، تو یہ تب آپ کے ساتھ چل پڑتے، آپ کی پیروی کرتے. ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن ان کو مسافت بہت دور نظر آئی. یعنی وہی جو کیلکولیٹو مائنڈ ہے، اگر تو آپ مسافت کو کیلکولیٹ کریں گے میلوں میں اور کلومیٹرز میں، تو پھر تو مسافت بہت زیادہ ہے. اور اگر آپ اسے دیکھیں گے کہ جنت ادھر پڑی ہوئی ہے، تو مسافت انسان کو بہت قریب نظر آتی ہے. جس چیز میں انسان کی دلچسپی ہو، آپ اپنی زندگی میں، میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں، یہ ہمارا روز کا مشاہدہ ہے کہ جس کام میں دلچسپی ہوتی ہے وہ انسان جو ہے وہ صبح 4 بجے بھی اوپر اس کے لیے چل پڑتا ہے، اور رات کے 12 بجے بھی اس کو بلایا جائے اس پر بھی آ جاتا ہے. لیکن جس میں دلچسپی نہ ہو تو اس کو خواہ ایئر کنڈیشن گاڑی بھی پرووائڈ کی جائے اور وقت بھی دن کا ہو، تو انسان جو ہے اپنے اندر آمادگی نہیں پائے گا، دل نہیں کر رہا. یہ کیا ہے؟ آمادگی کا نام. تو اگر انہیں وہاں پر سفر مشکل نہ نظر آتا تو یہ آپ کے پیچھے پڑتے، لیکن ان کو مسافت بہت دور محسوس ہو رہی ہے. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور اے نبی یہ آپ کے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے اور یہ کہیں گے لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مِنْكُمْ، اللہ کے رسول اگر ہمارے اندر ہمت ہوتی، طاقت ہوتی، استطاعت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے. میری کمر جو ہے بڑی بری طرح سے دکھ رہی ہے، میرا گھٹنا جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، مجھے تو بخار ہو جاتا ہے ذرا سا، میں سفر کروں. یہ کیا ہے؟ یہ سب بہانے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سب بہانے معلوم ہے کہ کون کیوں کر رہا ہے. تو یہ عنقریب آپ کے سامنے قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے اللہ کی، لَوِ اسْتَطَعْنَا، اگر ہم میں استطاعت ہوتی، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے اس مہم میں. یُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، یہ اصل میں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، کوئی کمال نہیں دکھا رہے، کوئی گین نہیں کر رہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. عَفَا اللَّهُ عَنْكَ، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے. لِمَا أَذِنْتَ لَهُ، اب یہ یعنی محبت بڑی سرزنش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کا مزاج تھا، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے ہمیشہ، باس کو، لیڈر کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کے لیے کنسیڈریٹ ہو. یعنی سورہ آل عمران میں ہم پڑھ کے آئے نا کہ یہ سب اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے بڑے شفیق واقع ہوئے ہیں. اگر آپ بھی روڈ ہوتے اور ہارش ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے. لیکن وہ یہ میں نے کہا نا، محبت بڑی سرزنش، کہ آپ نے ان کو ننگا کیوں نہیں کیا. یعنی جس نے جو بہانہ بنایا آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ، انہوں نے کہا جی یہ اچھا جاؤ، یہ پرابلم ہے اچھا جاؤ. تو اللہ آپ کو معاف کرے. لما اذنت لہم، آپ نے ان کو ایکسکیوز کیوں کیا، اجازت کیوں دی. حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ پر واضح ہو جاتے وہ جو سچے ہیں
اور آپ کو جھوٹوں کی بھی خبر ہو جاتی. قرآن مجید جو ہے یہ ایک مینول کی طرح ہے. کسی مشین کا مینول ہوتا ہے نا، تو اس میں انسٹرکشن ہوتی ہے کہ اگر مشین میں یہ خرابی ہو گئی ہے تو آپ مشین کی بیک سائڈ پہ جائیں اور وہاں آپ کو 4 پیچ نظر آئیں گے، ان پیچ کو کھول کر اس کا ڈھکنا اتار کے رکھ دیں. اب آپ کو ایک پلی نظر آئے گی، ایک بیلٹ نظر آئے گی، ایک موٹر نظر آئے گی. اب اگر آپ پہلا سٹیپ نہیں کریں گے آپ کو دوسرا سٹیپ کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ ڈھونڈتے رہیں کہ پلی کہاں ہے، آپ نے ڈھکن تو اتار کے رکھا نہیں. آپ کہیں گے جی پلی کہاں ہے، بیلٹ کہاں ہے، نہ بیلٹ ہوگی نہ پلی ہوگی. پہلا سٹیپ کریں گے تو دوسرا نظر آئے گا. قرآن مجید کے بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہیں، اور وہ جو لائیو ایک پروگرام چل رہا تھا وہاں پر اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کا، وہ اس سے متعلق تھے. جماعتی زندگی، کون سی جماعت؟ والنٹیئر آرگنائزیشن. ایک ہے کمرشل آرگنائزیشن جس کا حصہ ہے آپ فار دی سیک آف یور لائیولیہڈ، مجبوری ہے آپ کی، لہذا آپ اپنے باس، اپنے امپلائر کو رسپونڈ کرنے پر مجبور ہیں. یہ نہیں، والنٹیئر آرگنائزیشن کی اپنے کچھ میکینکس ہیں، اور اگر آپ کبھی کسی والنٹیئر آرگنائزیشن کا حصہ نہیں رہے تو آپ کو قرآن مجید کے یہ مقامات کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتے کہ جب بھی کوئی مہم درپیش ہوگی تو آ کر لوگ بہانے بنائیں گے کہ یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے. جب وہ جو امیر ہے، جو بھی ذمہ دار ہے، جو بھی کمانڈر ہے، وہ ان سب کو اجازت دیتا جائے گا، جو بھی آیا اس کو اجازت دے دی، تو اس کے بعد اس کے اپنے جو مخلص ساتھی ہیں وہ اسے لڑیں گے آ کے، لو جی تسی ہمیں اجازت دیتی، تسی ایک باری تو اور کہندے انہوں کہ نہیں نہیں چل یار کوئی مسئلہ نہیں اللہ خیر کرے گا. تو آپ نے تو یہ بھی نہیں کہا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جب سفر ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ پچھلی دفعہ جب سفر میں ہم اس کو دھکے کے ساتھ لے گئے تھے تو اس نے کیا کارنامہ دکھایا تھا. وہ اس آرگنائزیشن کی ہائرارکی کے خلاف تھرو آؤٹ باتیں کرتا رہا کہ جی ایسے نہیں کام ہوا کرتے، میں ذرا آج کل مصروف ہوں، مکان بنا رہا ہوں، اور میں نے بچے کو ذرا دکان پر کاروبار سیٹ کر کے دینا ہے، میں فارغ ہوا تو میں کام کر کے دکھاؤں گا آپ کو. یعنی 2-3 اور ساتھی بھی یہ سمجھیں کہ ہاں ابھی وقت نہیں ہے اپنا تن من دھن لگانے کا، اللہ کے راستے میں نکلنے کا، تو اچھی طرح کوئی ایکٹیو کی عادت آ جائے گی، کوئی کمپیٹنٹ اور اہل کی عادت آ جائے گی، تو پھر میں بھی وقت لگاؤں گا. اور اس سفر کے آخر میں یہ تو پہلے خود ڈھیلا تھا، اب 2-4 آدمیوں کو اور بھی لے بیٹھا. اب یہ ساری چیزیں جب اس میں زیر بحث آئیں گی، پہلے تو ان کو ڈانٹا ہے کہ لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے اللہ کے نبی آپ سے کبھی اجازت طلب نہیں کریں گے وہ کہ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں. کس چیز سے ایکسکیوز کریں گے؟ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرے. وہ تو بڑھ چڑھ کر آئیں گے، آگے آگے آئیں گے. کیوں؟ انہیں اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے. انما واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ خوب جانتا ہے ان کو جو اس سے ڈرتے ہیں، متقین ہیں. انما، اس مستقین کے لفظ کو نوٹ کر لیں، آگے پھر آئے گا یہ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اے نبی آپ سے ایسے موقع پر، کریٹیکل مومنٹ پر، یعنی اگر رومن امپائر کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر پریمپٹیو ایک اقدام نہ کرتے تو وہ تو ایک بہت بڑی امپائر تھی، تو وہ حملہ کرتے مسلمانوں کے اوپر تو پھر کیا ہوتا آپ خود سمجھیے. تو اب اس ایمرجنسی کو جنہوں نے نوٹ نہیں کیا اور اس پر وہ چھٹی لینے کے لیے آ جائیں. یہ فوج میں ہوتا ہے ایسے کہ 2 قسم کے حالات ہوتے ہیں. ایک ہے امن کے حالات. امن کے حالات میں فوجیوں کے لیے چھٹیاں ہوتی ہیں، ہر 6 مہینے کے بعد، ہر 4 مہینے کے بعد کوئی فوجی جو ہے وہ 2 ہفتے کی چھٹی لے سکتا ہے، مہینے کی چھٹی لے سکتا ہے. شادی ہے تو اس کی اتنی چھٹیاں ہیں، کوئی اس کے یہاں کوئی ولادت ہو جائے تو اتنی چھٹیاں ہیں، گھر کا کوئی فرد، والد والدہ
یا کوئی بھائی بہن فوت ہو جائے تو پھر اس کے لیے کتنی چھٹیاں، یہ سب چھٹیاں طے ہیں. لیکن جنگ کے دنوں میں اگر کوئی فوجی چھٹی اپلائی کرے گا تو اس کا کیا کورٹ مارشل نہیں ہوگا؟ اب چونکہ یہ جنگ کا موقع ہے نا، تو پہلے تو یہ کہا کہ لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ آپ سے کبھی ایکسکیوز نہیں کرتا کہ میں اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کروں. آگے پھر اس بات کو پھر دہرایا گیا دوسری طرف سے، انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے اجازت تو وہی طلب کریں گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وارتابت قلوبہم، اور ان کے دلوں میں شک نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، یعنی they have doubts about Allah, they have doubts about آخرہ, and they have doubt about the truth of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وارتابت قلوبہم، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں. فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے شک میں متردد ہیں. تردد کہتے ہیں اسٹیٹ آف انڈیسیژن کو، کہ انسان فیصلہ نہ کر سکے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم عام اس کیفیت سے گزرتے ہیں کہ آپ نے کوئی اچھا سا بات سنا تو جذبہ بڑا پیدا ہوا کہ یار چھڑیے بہت کھا ڈال ہے، پتہ نہیں کدو مر جائیے تے ہن اللہ اللہ بھی کر لئیے. لیکن گھر پہنچتے پہنچتے پھر نالا وہیں گرنا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں ہسٹری ہے. پوری جو ریئلٹیز ہیں، ہارڈ فیکٹس جو ہے وہ سامنے آتی ہیں تو پھر کہتا ہے نہیں نہیں بال بچہ کا کی بنے گا، ایدا کی ہوئے گا، عہدہ کی ہوئے گا، یعنی وہ ساری مسئلتیں جو وہ یاد آ جاتی ہیں. یہ جو کیفیت ہے یہ تردد کی کیفیت. اس کے لیے انگریزی کا محاورہ اچھا میرے زبان پہ آ گیا، اسٹیٹ آف انڈیسیژن، کہ انسان یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ کیا کروں کیا نہ کروں. پھر کوئی ایسا موقع آئے گا، پھر خیال آئے گا، اور پھر انسان جو ہے وہ فیصلہ کر بھی لے گا اور قدم اٹھا بھی لے گا، لیکن پھر اسے ریگریٹ ہوگی کہ نہیں نہیں یہ مناسب نہیں، حکمت دے خلاف ہے، دانائی دے خلاف ہے، میں بچیوں والا ہوں، میری بڑی ذمہ داریاں ہیں، بڑی ریسپانسبلٹیز ہیں، بڑی لائبلٹیز ہیں میرے اوپر، لہذا یہ کام جو ہے میرے کرنے والا نہیں، وغیرہ وغیرہ. فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے اس شک میں متردد ہو گئے ہیں. اچھا، اگلی بات جو کہی ہے یہ بڑی دلچسپ ہے. وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ اگر آپ نے یعنی کسی آرگنائزیشن میں خود کام نہیں کیا، خاص طور پر ذمہ داری پر، تو پھر آپ ان چیزوں کو انجوائے نہیں کر سکتے. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر انہوں نے نکلنے کا، یہ کیا کردار تھا؟ یہ ایک مخصوص کردار ہے کہ کال آئی کہ جی فلاں جگہ اجتماع ہے تو وہاں جانا ہے 3 دن کے لیے، تو اس نے کہا کہ جی میری معذرت ہے، تو کہا گیا کہ نہیں نہیں کہ ایڈی گل ہے، اللہ سارے کام سیدھے کر دے گا. اچھا چلو میں بھی چل جاؤں گا، اسی میرا بھی ٹکٹ لے لینا، پیسے بعد دے دیں گا. اب جب فرض کیجئے 4 بجے ٹرین ہے، کراچی جانا ہے، ملت ایکسپریس کا ٹائم جو ہے وہ 4 بجے. اب امیر نے فون کیا 1 بجے اس کے گھر کہ جی آپ کو گھر سے ہم پک کریں یا آپ خود ہی اسٹیشن میں پہنچ جائیں گے. موبائل کا زمانہ نہیں تھا تو اس کی بیوی نے فون اٹھایا، آپ نے کہا کہ جی وہ پوچھنا سی ذرا کہ اور انہوں کروں لئیے کہ وہ آپ اسٹیشن پہ آ جائیں گے. بیوی کہتی جی کی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جانے کا ارادہ نہیں تھا اور اس نے کوئی پروگرام ہی نہیں بنایا ہوا. یا اس کے دفتر میں آپ چلے جائیں یہ پوچھنے کے لیے کہ جی میں ذرا، وہ خود موجود نہیں ہے، آپ اس کے کولیگ سے پوچھیں کہ بس آئیں تو ان کو میرا پیغام دینا کہ جی کیسے پروگرام ہے، کہاں سے لینا ہے، یا کوئی ایسی کوئی بات. تو کولیگ حیرانہ کو پوچھے گا تجھے کی کہہ رہے ہو؟ کیوں؟ اس نے دفتر میں نہ چھٹی اپلائی کی تھی، نہ کسی کو بتایا ہوا تھا، پروگرام ہی نہیں تھا. اچھا ہوگا کیا؟ اب 4 بجے ٹرین چلنی ہے، وہ 2 بجے فون کرے گا اور بڑی لمبی گفتگو کرے گا کہ جی اللہ نے کدی موقع دیتا سی کہ اس بھی دین دے رستے نکلیے، اللہ نے سانو ہی قبول کیتا سی،
پر بس اچانک مسئلہ کھڑا ہو گیا, آئی ایم سوری کہ جی میں نہیں جا رہا. سمجھ آ گئی نا بات, کہ آپ نے اگر وہ آرگنائزیشن میں کام کیا ہوا ہے اور ذمہ داری پر کیا ہوا ہے, پھر تو آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے سین کو کہ یہ کیا سین ڈسکرائب ہو رہا ہے. ایسے ہی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان منافقین نے, تو ایسے ایسے ڈرامے کیے آپ کے, بس میرا تو اس دفعہ بڑا دل تھا کہ اللہ تعالیٰ شہادت کی موت ہی دے دیتا, لیکن اچانک بس اب یہ مصیبت جو ہے وہ آ گئی ہے. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کی معذرت فوراً قبول کیوں کر لی؟ یعنی آپ ذرا تھوڑی سی تحقیق تو کرتے. لو اراد الخروج, اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا, لعد له عدۃ, یعنی تبوک جانا تھا تو ہاؤ مچ پریپریشن واز ریکوائرڈ, اس کے لیے خوب تیاری کی ہوتی تو پتہ چلتا کہ انہوں نے تو کچھ ارادہ بھی نہیں کیا, چھٹی بھی اپلائی نہیں کی ہوئی. اصل بات کیا تھا, اب ایسا جب کیفیت آتی ہے تو جو ذمہ دار ہے وہ بڑا مایوس ہوتا ہے, یار اینا زور لایا, 4 ٹوٹوڑ میرے نال گئے ہوتے, اب میں جو باقی جو ذمہ دار ہیں آرگنائزیشن کے ہائر لیول پر, سینٹرل لیول پر, میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں فیصلہ آباد سے کتنے بندوں کو لے کے آیا ہوں. تو یہ ایک ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے. اب یہ اس کو ذرا کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبعاثَهُمْ, اے نبی گھبرائیے مت. کیا مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے گھبراؤ مت. اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا. فَثَبَّتَهُمْ, اور انہیں ہلنے جلنے جیسا ہی نہیں چھوڑا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہوتی نا انرجی اندر کوئی کام کرنے کی, وہی چھین لی تھی. کیوں؟ کہ وہ تمہارے ساتھ نہ جائیں. کیوں؟ وَقِيلَ قُعُودُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھ جاؤ, ساتھ سفر میں نہ جاؤ. کیوں؟ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا, اس لیے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ جاتے, جیسے پچھلے سال ان میں سے کوئی گیا تھا اور اس نے 2-4 اور ساتھیوں کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیا تھا, تو ما زادوکم الا خبالا, تو تمہارے حق میں سوائے شرارت کے اور کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے. ولا اودوا خلالکم یبغونکم الفتنہ, اور وہ تمہارے اندر گھوڑے دوڑاتے رہتے, اس سے مل, اس سے مل, اس سے بات کر, اس سے بات کر. اور یہ بڑا ٹپیکل کردار ہے. نہیں وہی جو میں ٹرین کی مثال دے رہا ہوں کہ ملت ایکسپریس میں بیٹھے تو اس میں 4 آدمی ادھر 4 آدمی ادھر آمنے سامنے بیٹھے ہیں, تو 4 بجے سوار ہوئے تو رات 11 بجے جا کے سوئے, اور یہ جو 5-6 گھنٹے ہیں وہ مسلسل وہ صاحب تقریر فرماتے رہتے ہیں, اور ہمارا گفتگو کے ڈھنگ انہیں آتا ہوتا ہے, اور لوگوں کو کنونس کر رہے ہوتے ہیں یہ بات کہ یہ جو ہماری ساری آرگنائزیشن ہے یہ کسی کام کی نہیں ہے, اور جس مقصد کے لیے بنی ہے وہ مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا. کسی نہ کسی درجے میں شاید آپ کو یہ کمرشل آرگنائزیشن بھی ہوتا ہوگا کہ کسی سفر میں جا رہے ہیں اور وہ آدمی کہ جو اس آرگنائزیشن کو پوری طرح اون نہیں کرتا, لیکن فار ون ریزن اور دی ادر وہ اس کا حصہ ہے, وہ اس ہائرارکی کے خلاف جو ہے بولتا رہتا ہے. یعنی جس ڈپارٹمنٹ کا وہ آدمی ہے, یعنی وہ اس وقت جو ہے وہ جو اس کی سینٹرل کمانڈ ہے اس کو اون کر رہا ہوگا, اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے خلاف جو ہے وہ زہر اگل رہا ہوگا. یہ آپ کو مل جائے گا ہر جگہ پر. یہ قرآن مجید کے اعجاز ہیں. یعنی قرآن مجید ہر چیز کی جو انسانی معاملات میں وہ گائیڈنس فراہم کرتا ہے. تو آرگنائزیشن بھی ایک کیا ہے, یہ ایک انسانی ایشو ہے, تو آپ کو قرآن مجید میں اس کی بھی بھرپور گائیڈنس ملے گی. اچھا, اس کے بعد میں وفیکم سماعون لہم, اور تمہارے اندر ان کی باتیں غور سے سننے والے ہیں. اگر تو کیفیت یہ ہو کہ جب بھی وہ کوئی آرگنائزیشن کے خلاف کوئی بات کرنے لگے, یعنی ظاہر ہے کہ ایک کمپارٹمنٹ میں یا ایک گاڑی میں وہ ایک ڈپارٹمنٹ کے بندے ہی ہوں گے نا, تو وہ سارے اپنے اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ سنسیئر ہوں. مینیجر کے خلاف گفتگو کرنے لگے تو اس کے روکے, اوے چپ کر, یا اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائے, پھر تو ہے ٹھیک. لیکن عام طور پر لوگ بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں, اور وہ تقریر فرما رہا ہوتا ہے اور سارے اس کے سامنے جی جی ہاں جی ہاں بالکل جی ٹھیک ہے بالکل.
اس سے کیا ہے اس آرگنائزیشن کا بیڑا غرق ہوتا ہے. تو وفیکم سماعون لہم واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. لقد ابتغوا الفتنہ تھا، وہ جو بات میں نے کہی ہے کہ پچھلے سال اس نے یہ کرتوت کی تھی. لقد ابتغوا الفتنہ من قبل وقلبوا لك الامور، اس سے پہلے وہ یہ فساد ڈال چکے ہیں اور تمہارے معاملات کو تلپٹ کر چکے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤن کر چکے ہیں. حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا. جیسے عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، وہ غزوہ بنی مستلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور اس نے کیا فساد ڈالا. حضرت عائشہ پر تہمت جو اس نے لگائی تھی، جب تک وہ قرآن مجید کی آیات حق نہیں آیا تو اس نے سارے مسلمانوں میں ایک کنفیوژن کریٹ کر دیا تھا کہ نہیں. اب اس کو اپنے ذہن میں رکھیے. اور ایسے کئی واقعات. حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا. وظہر امر اللہ، اللہ کی بات غالب ہو گئی. وہم کارہون، اور وہ اسے برا مانتے رہے. وہ تو یہی چاہتے تھے کہ یہ بات اسٹیبلش ہو جائے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی چیسٹ نہیں ہے. لیکن جب قرآن مجید کی آیات نازل ہو گئی اور تمام مسلمان جو مخلص مسلمان تھے وہ فوراً کنونس ہو گئے، جبکہ وہ ایسا نہیں چاہتے تھے. تو انشاءاللہ یہ گفتگو کنٹینیو ہوگی. یہ بہت اہم مقام ہے، تو اس کو وقت پر تشریف لائیے گا تاکہ ہم آئندہ سیشن کے اندر اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. يا حامل القرآن